عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات. نعرہ دیگر، نعرہ صلوات. سیدہ راحت بطول نقوی بنت سید اعظم حسن نقوی، سیدہ سلمہ کی شراقی بنت سید محمد ذوالفقار علی آقی، سیدہ نگہت فردوس نقوی بنت سید زرحام حیدر نقوی، سید حسنین جعفری ابن سید محمد حسین جعفری، سید نسیم حسین نقوی ابن سید قیصر حسین نقوی، سیدہ عدیلہ خاتون بنت سید اعتزاز الحسن نقوی، سید محمد ذوالفقار علی حافظ ابن محمد حسین نقوی، محمد حسین حافظ اور تمام مرحومین مرحومات مومنین مومنات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. محترم، یہ پرنور بزم پرنور محفل جہاں منعقد ہے اور حق ہے اس بزم کا، اس محفل کا کہ یہ اتنی ہی پرنور ہو. کیوں؟ چونکہ یہاں ذکر محمد و آل محمد جاری ہے، اور نہ صرف ذکر محمد و آل محمد جاری ہے بلکہ یہ محمد و آل محمد کے ساتھ خود کفیل محمد کا ذکر جاری ہے. اس ہستی کا ذکر جاری ہے جس نے اپنی آغوش میں محمد مصطفیٰ کو، خدا کے محبوب کو پالا اور اقرار کیا ہے پروردگار عالم کو خود قرآن مجید کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا. حق ہے اس بزم کا کہ یہ اتنی ہی پر نور ہو. تو عزیزان محترم، میں نے سرنامہ کلام میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کے مشہور و معروف سورے، اور یوں کہیے کہ قرآن مجید کے ایک طویل سورے کی 33ویں آیت ہے. کون سا سورہ؟ سورہ آل عمران. اچھا، میں چونکہ وقت کچھ کم ہے، وقت کی قلت ہے،
تو میں اپنی تقریر کے مقدمے کو ہی مکمل تقریر میں بدل دیتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. سورہ آل عمران قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور یہ سورہ قرآن مجید کے طویل سوروں میں سے ایک سورہ ہے، جس میں کل 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، اور پروردگار عالم نے کئی موضوع اس میں تذکرہ کیا ہے، کئی موضوعات کا. اس کی 33ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین کے انسانوں پہ برتر رکھا. اچھا، میں ایک سوال یہاں قائم کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ پروردگار کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ وہ قرآن مجید میں جن سوروں کو نازل کرتا ہے ان کے نام یا تو انبیاء کے ناموں پہ رکھتا ہے. مثال قرآن مجید میں سورہ محمد، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، یا کسی نبی کی ماں کے نام پہ سورہ نازل کرتا ہے، سورہ مریم قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن یہ عجیب و غریب پروردگار کا اشارہ ہے کہ پروردگار نہ صرف اس سورہ کا نام سورہ عمران رکھ رہا ہے بلکہ سورہ آل عمران اس سورہ کا نام رکھ رہا ہے. یعنی پروردگار عالم نے کوئی اشارہ ہے کہ جو کیا ہے. سورہ آل عمران، اب صاحبان علم و فہم موجود ہیں، بزرگ علماء تشریف فرما ہے، تمام بزرگ تشریف فرما ہے. میں جو سبق یاد کیا ہے وہ دہرا رہا ہوں. آل عمران اگر آپ عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے عمران کی اولاد یا عمران کی نسل، اور اگر انگریزی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے the generation of عمران، یعنی عمران کی اولاد، عمران کی نسل. اب پروردگار نے سورہ کا نام رکھا ہے سورہ آل عمران. سبحان اللہ. اچھا، کل تاریخ بشریت میں ویسے تو کئی عمران موجود ہیں، لیکن 3 ایسے عمران ہیں جن کا خصوصی تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور پروردگار ان کے نام سے سورہ منسوخ کر سکتا تھا. کون؟ ایک جناب پیغمبر موسیٰ کے والد عمران، دوسرے جناب عیسیٰ کے نانا عمران، اور تیسرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد. کل 3 عمران ایسے ہیں جن کا تذکرہ تاریخ بشریت میں ملتا ہے. ایک جناب موسیٰ کے بابا عمران، ایک جناب عیسیٰ کے نانا بی بی مریم کے والد عمران، اور ایک مولا متقیان کے بابا. لیکن پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سورہ آل عمران رکھ کے اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ مخصوص ہے سورہ صرف ایک ہستی اور ان کی اولاد کے لیے. کیسے کہ سورہ آل عمران پروردگار کا نام رکھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب موسیٰ کے بیٹا نہیں ہے، جناب عیسیٰ نے شادی ہی کہا کی ہے. پروردگار لفظ آل عمران رکھ کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سورہ صرف اور صرف علی کے بابا ابو طالب اور ان کی آل کی شان میں نازل ہوا. پروردگار کا فیصلہ ہے اور پروردگار نے اس کو ثابت کیا. چونکہ روز جو گزر چکے ہیں اور یقیناً آج بھی جو روز ہے وہ بھی جناب ابو طالب سے ہی منسوب ہے، کیونکہ بیوی معصومہ بھی آل عمران ہی ہے. تو یہ پروردگار نے فیصلہ کر دیا، اور جس وقت پیغمبر اکرم کی آمد کا وقت قریب آیا ہے، کامران نے اس بات کا تذکرہ پیش کیا، میں دوسرے انداز سے پیش کرتا ہوں کہ جس وقت پیغمبر اکرم کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، یہ تذکرہ ملتا ہے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے رجوع کیا، رابطہ کیا سردار بطحہ کے، سردار ابو طالب سے، کہ بچے کی آمد کا وقت قریب ہے
कुछ एहतमाम किया जाएगा। सुभान अल्लाह। जनाब अबू तालिब ने इस बात को पैगाम को सुना और अपना घर पेश कर दिया पैगंबर अकरम की आमद के लिए। इधर अबू तालिब ने जनाब अबू तालिब ने पैगंबर की आमद के लिए अपना घर पेश किया, उधर मशीयत ने यह फैसला किया कि अबू तालिब तुमने हमारे महबूब की आमद के लिए अपना घर पेश किया है, हम ये फैसला किए देते हैं कि 30 बरस बाद जब तुम्हारे बेटे की आमद का वक्त करीब आएगा हम अपना घर पेश कर देंगे। इमाम का जो भी गुलाम होता है, क्या बात है, मेरे इमाम का जो भी गुलाम होता है निगाहे हक में वो आला मकाम होता है। मेरे इमाम का जो भी गुलाम होता है निगाहे हक में वो आला मकाम होता है। किसी की करते अगर परवरिश अबू तालिब तो कम से कम वो नबी या इमाम होता है। मकामों का बड़ा मशहूर ये जुमला है, फकरा है कि कहा करते थे कि अबू तालिब से जो दुश्मनी है वो फजीलत की बुनियाद पर है। कैसे? किबला कहते थे कि काफिर पालने का मौका तो हर बुजुर्ग को मिला था, काफिर पालने का मौका तो हर बुजुर्ग को मिला था, नबी पालने का मौका सिवाय अबू तालिब के परवरदिगार ने किसी को नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, नारे मौसिल इस्लाम, अबू तालिब, नारे मौसिल इस्लाम, अबू तालिब, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। लेकिन नबी पालने का मौका कुदरत ने सिवाय अबू तालिब को किसी को न दिया। अब चूंकि पहली ज़िकात है और ये रोज मंसूब है इमाम हफ्तुन की दुख्तर बीबी मासूमा कुल सलामुल्लाह अलैहा तो कुछ वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैंने बात छोड़ दी और मैं बीबी की शान में एक वाक़या एक रिवायत पेश करके और कलाम कोशिश करूँगा कलाम में क्योंकि ये दिन मंसूब है बीबी की हस्ती से। तो ये बीबी का जो तारुफ है ये तारीख ने ऐसे लिखा है कि अजीम खातून कह के बीबी मासूमा उनको मुखातिब किया है और इमाम मूसा काजिम की दुख्तर हैं, इमाम रजा की बहन है। और यूं कहिए कि अपने वक्त के हुसैन है इमाम रजा और बीबी ज़ैनब है बीबी मासूमा, और ऐसे ही बहन का किरदार भी अदा किया। तो एक वाक़या और फिर आपकी समातों की नज़र कुछ इशार करूँगा कि वाक़या यूँ है कि काफिला जो बड़ी दूर से इमाम मूसा काज़िम के पास कुछ सवालात पूछने के लिए आ रहा था और रिवायात कहती है कि सवालात तहरीरी थे, उनको तहरीर किया गया था। ये काफिला इमाम मूसा काज़िम के घर में पहुंचा तो इमाम घर में मौजूद नहीं थे और बीबी की जो उम्र उस वक्त तहरीर है वो है 8 से 10 बरस के दरमियान। वो तहरीरी सवालात इमाम के घर में भेजे गए, बीबी ने उन सवालात को मौसूल किया और सवालात को पढ़ा। बीबी ने उन सवालात के जवाबात को तहरीर किया। याद रहे कि उम्र है 8 से 10 बरस, लेकिन चूंकि मासूमा खुम है तो उम्र का कोई मामला नहीं। लेकिन तारीख में लिखा है कि 8 से 10 बरस का कम सिन है बीबी और सवालात आए हैं इमाम के लिए। बीबी ने उनके जवाबात को लिखा और सवालात को वापस किया। काफिले वालों ने सवालात को लिया, काफिले वाले दरवाजे से दोबारा रवाना हुए अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में इमाम मिल गए। काफिले वालों ने इमाम मूसा काज़िम को वो सवालात और उनके जवाबात दिए कि हम आपके घर गए थे मौला, आपकी दुख्तर ने इन जवाबात को लिखा है। मौला ने मुकम्मल दलील है
بیوی کی فضیلت پہ، بیوی کا کیا کردار ہے، کیا معیار ہے، کیا شان ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے ان سوالات کو پڑھا، پھر بیوی کے تحریر کردہ ان جوابات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تمہارا بابا تم پہ فدا ہو جائے۔ یہ کلمات عام کلمات نہیں تھے، جو امام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہارے بابا تم پہ فدا ہو جائے، یہ وہ کلمات تھے جو خود پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ مقام، یہ بلندی بیوی کی، اور جن سے یہ دن آج منسوخ ہے۔ اور آپ نے قصیدے بھی سماعت کیے۔ میں سرکار ابو طالب پہ ایک کلام مولا کی طرف سے مجھے عطا ہوا تھا، بس اختتامی لمحات ہیں، میں اس کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ 5 تقریریں موجود ہیں اور یہ پنجتن پار کا حصہ ہے، اور حق ہے کہ اس پورے وقت میں سرکار ابو طالب کا ہی ذکر ہو جائے۔ تو سماعت کیجیے گا، کچھ اشعار ہیں۔ پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا کیا ابو طالب پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ سماعت کیجیے گا کہ جو محمد کا ہے وہ سارا ابو طالب پوچھتے ہو سے کہ کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ ایک لفظ اس دور میں واقعہ اس کا حق ادا ہوا، وہ لفظ ہے مقاومت۔ مقاومت، اور آج اس بات کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ کہ مقاومت جو ہے نا، یہ بھی سنت ابو طالب ہے، اور دعوت ذوالشیرہ میں جو سرکار ابو طالب نے کردار ادا کیا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ ذوالشیرہ سے ہے جاری یہ نظام زندگی، کیا کہ رزق اب بھی ہے بشے کھاتا ابو طالب ذوالشیرہ سے ہے جاری یہ نظام زندگی، رزق اب بھی ہے بشے کھاتا ابو طالب یہ حقیقت ہے محمد کا نہیں سایہ، مگر ساتھ سائے کی طرح بیٹا عظمت مولا ابو طالب علیہ السلام، بلند ٹوٹ کے دیوار کعبہ ان کے بیٹے کے لیے خود بتاتی ہے ہمیں کعبہ ان کے پوتے کی لہد کے گرد کرتا ہے آج بھی پانی پہ یوں قبضہ کیا کردار ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے سرکار ابو طالب۔ اور خاص یہ ان کے لیے ہے کہ جو
ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور وقت مکمل ہو گیا، میں تیزی کے ساتھ پڑھتا ان ہوں۔ پہ بے شمار لعنت۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہا تھا کلمہ کا جو روایت ہے، کہا تھا کان میں، اور سننے والوں نے دور سنا۔ وہ بھی 5-6 سال کا تھا، وہ جس نے سنا وہ 5-6 سال کا تھا، دور سنا۔ اور دلیل اس میں بھی دلیل ہے، سرکار کا جو جواب تحریر ہے ان کی کتب میں، وہ یہ ہے کہ نتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں، یعنی نہ صرف اپنے دین کی حفاظت بلکہ پیغمبر کے تمام شجرے کی حفاظت کی ہے سرکار نے اپنے اس جواب میں جو تحریر کیا ہے۔ باپ کی طرح سے پالا ہے نبی کو، اس لیے رتبہ عبداللہ کا رتبہ ابو طالب۔ محسن اسلام کا سایہ ہے اب بھی تین پہ یوں، پرچم اسلام پر پنجاب دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے گا، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ابو طالب رہا کرتے ہیں میرے قلب میں، شاہ رخ یہ دل نہیں، شاہ رخ یہ دل نہیں، حجرات عظیم عبادت کو مقبول فرمائے۔ جو موجود حاضرین ہیں ان کی تمام حاضرات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، قبول فرمائے، اور مملکت ایران کی اور پاکستان کی اور تمام اسلامی ملک جو موجود ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، شیعوں کی حفاظت فرمائے، تعجیل فرمائے، ہمارے حجت قائم محمد کے ذریعے، اور ہمیں ان کے ساتھ شامل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔